بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد وکلانا جنوب، کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، درا حالے کہ ہم جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں ہوتے تھے۔ اور یہ بھی انہوں نے فرمایا وَكَانَ يَخْرُجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہونے کی حالت میں میری جانب میں سر دیا کرتے تھے تو میں اس کو دھویا کرتی تھی، درا حالے کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ وعنہا قالت، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتی ہیں کنت اشرب وانا حائض، کہ میں پانی پیا کرتی تھی ناپاکی کی حالت میں، ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں وہ برتن، وہ گلاس یا برتن جو بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی، فیضع فاہ علی موضع فیہ فیشرب، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ اس جگہ پر رکھتے جہاں سے میں نے پیا تھا، پھر آپ پانی پیتے۔ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوتی اور پسینہ وغیرہ بھی مجھے آتا، ثم پھر میں پانی وغیرہ پی لیتی، ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں وہ گلاس وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، فیضع فاہ علی موضع فیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ اس جگہ پر رکھتے جہاں سے میں نے پانی پیا تھا۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وعنہا قالت، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ فی حجری وانا حائض، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگا کر، سر تکیہ لگا کر لیٹا کرتے تھے، وَأَنَا حَائِضٌ، جبکہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوتی، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، پھر آپ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے، فرماتی ہیں قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناولینی الخمرۃ من المسجد، تم مجھے نماز پڑھنے کے لیے وہ کپڑا دو، یعنی جا نماز دو۔ فقلت انی حائض، تو میں نے کہا کہ میں تو ناپاکی کی حالت میں ہوں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک، کہ تمہاری ناپاکی تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے، تمہاری ناپاکی تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ وعن میمونہ رضی اللہ عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرط، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے کپڑے، ایک ایسی چادر میں نماز پڑھا کرتے تھے، بعضہ علیہ و بعضہ علیہ، کہ جس کا بعض حصہ مجھ پر ہوتا اور بعض حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا، وَأَنَا حَائِضٌ، درا حالے کہ میں حیض کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں ہوتی۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ 4-5 حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ ان 4-5 حدیثوں میں بنیادی طور پر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ عورت اگر ناپاکی کے دنوں میں ہو تو وہ صرف حکم کے اعتبار سے ناپاک ہوتی ہے، اس کا جسم ناپاک نہیں ہوتا ہے، مانے وہ اس طرح ناپاک نہیں ہوتی ہے جسم کے اعتبار سے کہ کسی کو چھیدے تو وہ چیز ناپاک ہو جائے،
وہ کسی کو ہاتھ لگاتے تو وہ چیز ناپاک ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پھر عورت ناپاک ہے نا، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ حکم کے اعتبار سے ناپاک ہے، نماز پڑھنے کے لیے ناپاک، روزہ رکھنے کے لیے ناپاک، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ناپاک، ان احکام کے لیے ناپاک ہے۔ فزیکلی جسمانی اعتبار سے وہ اتنی ناپاک نہیں ہوئی کہ کسی کو لگ جائے تو وہ چیز ناپاک ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ کل کے درس حدیث میں بھی یہی بات بتلائی گئی تھی، البتہ وہاں صرف اتنا کہا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان پیریڈز کے دنوں کے بارے میں، کہ عورت کے ساتھ رہ سکتے ہو سوائے ہم بستری کے، مانے ورڈز میں تھا وہ۔ اب آج کی جو حدیثیں ہیں وہ پریکٹیکلی طور پر جو ہوئی وہ روایات یہاں پر ذکر کی گئیں۔ چنانچہ پہلی روایت میں کہا گیا کہ ناپاکی کا غسل ایک ہی برتن سے دونوں کیا کرتے تھے، تو عورت کے چھونے سے اگر برتن ناپاک ہو جاتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن سے غسل کیسے کرتے؟ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، مانے ایک بکیٹ وغیرہ۔ اور اسی حدیث میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو اپنا سر مجھے اپنے روم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ مسجد میں کھلا کرتا تھا تو سر میری طرف کرتے، میں ناپاکی کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ کے سر کو دھویا کرتی تھی، بعض روایات میں ہے کنگھی کیا کرتی تھی۔ تو اگر عورت کے چھونے سے کوئی چیز ناپاک ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، اعتکاف میں ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی ناپاکی کی حالت میں آپ کے سر مبارک کو ہاتھ لگا رہی ہیں، پتہ یہ چلا عورت کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری حدیث میں تو کہا گیا واضح طور پر کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوتی، گلاس سے پانی پیتی، پی کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی، جہاں سے میں نے پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گلاس سے اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے۔ ایک تو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے، دوسرا یہ مسئلہ بتانے کے لیے کہ عورت اگر پیریڈز کے زمانے میں ہو، ناپاکی کے دنوں میں ہو، تو وہ اگر کسی برتن سے پانی پی لے تو وہ برتن ناپاک نہیں ہو جائے گا، وہ کسی برتن کو ہاتھ لگا دے تو وہ برتن ناپاک نہیں ہو جائے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے تھے۔ پھر چوتھی حدیث میں کہا کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں سر رکھ کر لیٹ جایا کرتے یا مجھے ٹیکا لگا کر بیٹھ جایا کرتے اور پھر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر عورت کی ناپاکی کی وجہ سے کوئی اور بھی ناپاک ہو جانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر کیوں لیٹتے؟ نہیں لیٹتے تھے، مگر آپ نے لیٹا اور بتلایا کہ ایسی بات نہیں ہے، عورت کا جسم ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کی حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کہا، ان سے کہا تھا کہ مجھے وہ جانماز لا کر کے دو نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ میں تو ناپاک ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپاکی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ناپاکی حکم میں ہے، ہاتھ میں ناپاکی نہیں لگی کہ اس کی وجہ سے جانماز ناپاک ہو جائے۔ پھر آخری حدیث جو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی ہے، اس حدیث کے اندر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسی چادر میں نماز پڑھتے کہ کچھ حصہ میرے اوپر ہوتا، کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتا، مانے بڑی چادر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھی ہوئی ہے، تو چادر کا کچھ کنارہ ان کے اوپر بھی گرتا جہاں وہ لیٹی ہوئی ہوتی، اور چونکہ نیچے ہی لیٹ جایا کرتے تھے اور وہاں جگہ کو جھاڑ کے کر کے وہیں نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے تہجد کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پر جو چادر مبارک ہے اس کا ایک کنارہ ان کے جسم پہ بھی لگ رہا، حالانکہ انہوں ناپاکی کی حالت میں ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ ایک چادر ہے وہ اوڑھی ہوئی ہے، چادر کا کچھ حصہ زمین پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھ رہے ہیں، تو عورت کے جسم پر ہے چادر اور عورت ناپاکی کی حالت میں ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے پر نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ یہ چلا کہ عورت کا جسم ناپاک نہیں ہوتا ہے، عورت حکم کے اعتبار سے ناپاک ہے۔ الغرض ان ساری احادیث میں یہی بات بتلانی مقصود ہے کہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو جائے، مرد ہے غسل کی حاجت ہو جائے، عورت ہو غسل کی حاجت ہو جائے، چاہے پیریڈز کی وجہ سے ناپاکی کے دنوں میں ہو یا ہم بستری یا احتلام کی وجہ سے، مرد ہو یا عورت، کسی کو بھی غسل کی حاجت ہو جائے تو وہ حکم کے اعتبار سے ناپاک ہو